یقین کریں مجھے خوشی سے میرے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ گجر صاحب میرے پر اتنے زیادہ مہربان کیسے ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ماں کے پاس جانے کی ایک عجیب سی دل میں خوشی ہوتی ہے، اور جدھر انسان کا پورا زمانہ بیتا ہو اور اس گاؤں میں یادیں ہوتی ہیں، تو ایک لڑکی کے لیے اپنے مائکے جانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، اور عید سے بڑھ کر بھی زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو ہماری جو بائک تھی وہ پنچر ہو گئی تھی، تو گجر صاحب نے سامنے دی ہوئی تھی پنچر لگوانے کے لیے، تو ہم کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، ہم سامنے آ کے چھاؤں میں کھڑے ہو گئے، اور میں گاڑی کو دیکھتی جا رہی تھی اور اللہ پاک سے دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ جس بھی پیارے بھائی کی یہ گاڑی ہے اللہ پاک اس کو میٹھا کھلائے، اور اللہ تعالیٰ کسی دن ہمیں بھی گاڑی دے گا۔ جیسے کہ میرا بیٹا محمد اسام دونوں پاؤں سے معذور ہے، بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے بچے کو لے کے آنا جانا کراچی میں، اور بہت زیادہ ہمارا کرایہ لگتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد پھر ہم نے اپنے مال مویشی کو دیکھا، تو گجر صاحب چارہ لگا رہے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مال مویشی کے کھانے کے لیے ہم نے نیو مطلب کہ اس کی بنائی ہے۔ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی تھی، جانوروں کا چارہ نیچے گرتا رہتا تھا، تنگی ہو جاتی تھی، تو پھر گجر صاحب نے یہ بنوا لی ہے ان کے چارے کی، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ہمارے میں تو اس کو کھرلی بولتے ہیں کہ کھانے والی کھرلی۔ اور ساتھ میں پانی کے جو اوورے تھے وہ بھی خالی پڑے ہوئے تھے، آتے ہم نے فٹافٹ پانی کے بھرے، کیونکہ بچے ہمارے اسکول گئے تھے، تو ہم نے بس امی سے مل کے 2 گھنٹے تک میں نے واپس آنا تھا، تو ہم واپس آ گئے۔ تو یہ جو آپ ہمارا چھوٹے جانور دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ادھر آ کے بیٹھ گئے، اور ساتھ میں نے جلدی جلدی کپڑے دھونے والی مشین بھی لگا لی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، اور جو محمد اسام معذور ہے اس کے روزانہ 3-4 تو محمد اسام کو کپڑے چاہیے۔ اور دیکھا تو آ کر نلوں میں پانی بھی ختم ہو گیا تھا، گجر صاحب نے جلدی جلدی موٹر چلائی۔ اوہو، پھر مجھے یاد آیا میں نے تو چھت پہ مرغیوں کو چارہ نہیں لگایا، پھر فٹافٹ ان کی روٹیاں میں نے بھگوئی جو رات کی پڑی ہوئی تھی، کچھ پتی تھی، اور دیکھا تو نل میں پانی بھی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کپڑے بہت زیادہ تھے، دیکھتے ہی سر میں عجیب و غریب درد لگ گئی، کیونکہ مال مویشی والا گھر ہے، گھر کو صاف رکھنا کرنا۔ پھر گجر صاحب نے جلدی جلدی آ کر ان کے لیے جانوروں کے لیے کھلی وغیرہ بھی بھگوئی علیحدہ علیحدہ برتنوں میں۔ پھر گجر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ میرے لیے چائے کا ایک کپ بنا لیں، پھر ایک سائڈ پہ گجر صاحب کے لیے چائے بنائی، اور میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ گجر صاحب مال مویشی باہر لے کے نکلیں گے تو پھر میں صفائی شروع ہو جاؤں گی، کیونکہ باہر کی صفائی رہ بھی جائے تو خیر ہے، لیکن گھر کے اندر رات کو جو ہمارا مال مویشی ہوتا ہے وہ ہم رات کے ٹائم ہم اندر باندھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو برا وقت ہے وہ بتا کر نہیں آتا۔ تو ہماری جو گائے تھی تو گجر صاحب مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ آج ان کو تیل بھی پلانا ہے، کیونکہ دوسرے تیسرے دن ہم ان کو سرسوں کا تیل بھی پلاتے ہیں جو بڑی گائے ہے۔ اور دیکھا تو پودوں کو پانی بھی نہیں تھا، تو گجر صاحب نے موٹر چلا دی تھی، سوچ رہی تھی کہ ابھی میں اپنے پودوں کو بھی پانی دوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، تو روزمرہ جو ہمارے پلانٹ ہوتے ہیں یہ بھی انسانوں کی طرح 2 ٹائم تو نہیں لیکن ایک ٹائم تو میں ان کو زیادہ پانی ضرور لازمی دیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بھی سانس رکھتے ہیں، ان میں بھی جان ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت گلاب کی طرح اس کی پتیاں نکلتی ہیں اس پلانٹ کی۔ اور پھر یاد آیا کہ ابھی تو چھت پہ بھی جانا ہے مرغیوں کو چارہ لگانے کے لیے، پھر میں فٹافٹ چھت پہ گئی، جا کر دیکھا تو چوزے ادھر ادھر مطلب کہ مجھے جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو چوزے خوش ہو گئے، فٹافٹ میں نے ان کے سامنے چوزوں کے سامنے میں نے چارہ رکھا، اور یقین مانیے کہ میرے رکھتے ہی وہ میرے ہاتھوں کو کھانا شروع ہو گیا، اور فٹافٹ ایک ہی پلیٹ میں سارے شروع ہو گئے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ ابھی میں نے دوسرے پورشن میں بھی اپنے مطلب کہ جو میں نے تھوڑے سے برڈس رکھے ہیں ان کو بھی لگانا ہے، تو پھر میں نے ایک خالی برتن لیا، اور پھر میں نے اس میں تھوڑا سا ڈال کے اپنے دوسرے پورشن میں نے کہا یہ تھوڑا سا کھا لیں جو بچے گا، پھر میں نے کہا نہیں یہ خراب ہو جائے گا سارا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑے زیادہ چھوٹے ہیں، اس طرف میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے کہ تاکہ ہمیں روز 1-2 انڈے ملے، تو اس وجہ سے وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی جانور کیسے مچل رہے ہیں کہ ہمیں جلدی جلدی کھانے کو ملے۔ تو ابھی پھر میں اس طرف بھی لگاؤں گی، اور یہ دیکھیں میں نے ابھی ان کے نیچے نا کچی مٹی بچھائی ہے، آپ میرے پیارے بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں، اس سے نا یہ جانور نا بہت زیادہ کھیلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم بچپن میں مٹی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور ہمارے بچے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مٹی میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے پھر گجر صاحب سے کہہ کے میں نے سامنے ہی ہماری نہریں ہیں اور ادھر سے میں نے تھوڑی مٹی منگوائی اور اپنے جانوروں کو ہیپی کر